رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے ایک چیز مناسب سمجھی کہ میں آج تفسیر قرآن ترتیبی اور یعنی ترتیب کے لحاظ سے اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے مطابق یعنی تفسیر روائی کو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ بیان کروں گا۔ تو ہم نے جو پہلی سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ پہلے پارے کی پہلے جزء قرآن کی سورہ فاتحہ کو انتخاب کیا ہے کہ اس میں چند نکات ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ نقطہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے نام کیا ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ کے نام ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ دوسرا اس میں ہم نے جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ کے اعداد و شمار یعنی کتنی آیات ہیں، کتنے اس میں کلمات ہیں اور کتنے اس میں حروف ہیں۔ تیسری چیز اس میں جو ہے وہ ہے نزول کے لحاظ سے، یعنی سورہ حمد کا نزول کیا ہے۔ اور چوتھا چیز جو اس میں ہم نے بیان کرنا ہے وہ فضائل ہے، اس سورہ کے فضائل کیا ہیں۔ پانچویں چیز جو ہے وہ خصوصیات ہے۔ چھٹی چیز جو ہم نے بیان کرنی ہے وہ اس سورہ کی غرض، ہدف، مقاصد، اہداف، اغراض کیا ہیں۔ اور ساتواں اس سورہ کے مطالب کو بیان کریں گے۔ آئیں ہم جو پہلی چیز ہے یہ سورہ فاتحہ کے نام، وہ سورہ فاتحہ کے نام جو ہے پہلا نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی اس کو جو مشہور ترین کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو ہیں مشہور نہیں ہیں، یعنی سب نام اس سورہ کے مشہور ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس سورت کا نام جو ہے وہ ہے حمد، تیسرا نام ہے وافیہ، چوتھا نام شکر ہے، اور پانچواں نام سبع المثانی کے نام سے یہ کیا مشہور ہے، یعنی سبع المثانی۔ اور جو چھٹا نام ہے اس کا وہ ہے نور، ساتواں نام ام الکتاب ہے، آٹھواں نام اساس یعنی بنیاد، اور نواں یعنی کافیہ یہ اس کی تفصیل ہے لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو یہاں تک کافی ہے۔ اور 10واں نام جو ہے وہ الکنز ہے، کنز، اور 11واں نام کیا ہے ام القرآ، 12واں نام مناجات، 13واں نام شفا ہے اور 14واں نام اس سورت کا کیا ہے یعنی دعا، اور 15واں نام کیا ہے صلوات ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے نام تھے جو ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو مختلف یعنی ہم نے تفاسیر سے مطالعہ کیا اور ان کو لے کے آئے، وہاں سے ہم نے ایک کتاب میں جمع کیا اور آپ لوگوں تک ہم نے مناسب سمجھا کے پہنچائیں۔ دوسری چیز جو ہم نے اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ سورہ فاتحہ کا بتایا تھا، وہ اس سورہ میں کیا ہے 7 آیات ہیں اور 29 کلمے ہیں، کلمات ہیں، اور اس میں 42 جو ہے وہ حرف ہیں۔ تو یہ یعنی سورہ کے اعداد و شمار کے لحاظ سے تھی۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ کے نزول کی طرف۔ سورہ کا جو نزول ہے وہ مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے، ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی سورہ ہے قرآن مجید کی، اور یعنی یہ اس کا نزول کے لحاظ سے تھا۔ آپ
اب ہم آتے ہیں اس کے فضائل کی طرف، یعنی اس سورہ حمد کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکایت کی گئی ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ کو پڑھے گا اس کو قرآن کا 2 یا 3 حصے کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس کا کیا ہے، یعنی جس نے بھی اس کو پڑھا ایسے گویا کہ اس نے قرآن کا 2 یا 3 حصے قرآن کے ختم کیے ہیں۔ یہ وہ تھی جو اس کا فضائل، کیونکہ اس میں وجہ کیا ہے کہ اس کا اتنا ثواب کیوں ہے، فضیلت کیوں ہے پڑھنے کی؟ اس لیے کہ کیونکہ اس میں خداوند متعال کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور اس میں احکام الہی کا ذکر ہے، احکام الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس کی خصوصیات کے بارے میں، جو اس سورہ فاتحہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو خداوند متعال نے معمولاً اس کی خصوصیت یہ ہے کہ خداوند متعال نے معمولاً انسانوں کے ساتھ خطاب کیا ہے، مردوں کے ساتھ خطاب کیا ہے، لوگوں کے ساتھ خطاب کیا ہے، اور لوگوں کی زبان میں خطاب فرمایا ہے۔ تو یہ اس کے کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگوں کو اللہ نے ان لوگوں کی زبان یعنی مردوں کی زبان سے یہ خطاب کیا تاکہ وہ کیا کریں؟ راز و نیاز کریں خالق کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ کیا کریں؟ راز و نیاز کریں۔ یہ خصوصیت تھی۔ اور اس کے ہدف، اغراض، غرض اور اہداف، مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا اس میں اصول دین یعنی بنیادی دین جو ہے، اصول بنیاد ہے، دین کی بنیاد جو ہے، اصول وہ ہے توحید، نبوت، قیامت کا ذکر۔ یعنی اسی میں کیا ہے؟ توحید کا اس سورہ میں، سورہ فاتحہ میں توحید کا بھی ذکر ہے، اور نبوت کا بھی ذکر ہے، اور قیامت کا بھی ذکر ہے۔ اور دوسرا اس کا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کرنا، یعنی یہ اس کے کیا ہے؟ یعنی غرض، اغراض تھے، اور یعنی خدا سے کیا کرنا؟ دعا کرنا، دعا مغفرت کو طلب کرنا، یہ اس کے مقاصد اور اہداف تھے۔ اب اس کے جو ہے مطالب، جو مہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ مطالب ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ہم چلتے ہیں ان مطالب کی طرف۔ تو پہلا جو مطلب ہے یعنی اس میں کیا ہے؟ عبادت اور اطاعت توحید ہے، یہ پہلی چیز، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ حق کے راستے کی رہنمائی کی درخواست ہے۔ یعنی ہم جب بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو تو خدا سے یہی کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ہدایت فرما۔ تو اہدنا الصراط المستقیم۔ تیسرا جو اس کا مطالب میں سے مطلب ہے وہ کیا ہے؟ یعنی روز جزا کا مالک ہونا، یعنی روز جزا کا کیا ہے؟ خدا مالک ہے۔ اس لیے تو سورہ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین۔ جو چوتھا مطلب ہے وہ ہے یعنی یاد آوری، یعنی خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ خدا یعنی تمام موجودات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ذات خدا، ذات مقدس خدا کا سرچشمہ ہے، یعنی رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ یعنی خدا کا مہربان ہونا، رحمت، رحمانیت خدا، یعنی خلقت تمام عالم کی خلقت کی کیا؟ یعنی اس کے لیے ذریعہ بخش، یعنی بخشش خدا کی طرف سے ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اور جو آخری مطلب ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ مطلب یہ ہے کہ جو راہ مستقیم پہ چل رہے ہیں وہ غضب الہی اور گمراہ سے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے کچھ میں نے جو
جانتا تھا اور میں نے مطالعہ کیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔